الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج 28واں پارہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ اس پارے کی سب صورتیں مدنی ہیں اور ان کا مجموعی مضمون خانگی اور معاشرتی تعلقات ہیں، یعنی یہ سب سورے مدینہ میں جانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئے سو ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ سورہ مجادلہ دیکھیں گے، پہلی صورت کا نام مجادلہ ہے، یعنی اس پارے میں مجادلہ کا معنی بحث اور تکرار کرنے والی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی مانند ہے، ماں کی طرح ہے۔ یعنی اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں یہ الفاظ کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے اپنی خاوند پر حرام ہو جاتی تھی۔ یعنی پہلے یہ آیتیں، یہ سورے اترنے سے پہلے اگر کوئی شوہر غصے میں آ کے بول دیا تو میری ماں کی جیسی ہے تو اس کا رشتہ ختم، اس طرح سمجھ لیتے تھے۔ اب تو بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ ختم، تو اسے وہ زہار کہتے تھے۔ اب جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر یہ الفاظ بول دیے تو بہت پریشان ہو گئی وہ، یعنی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولنے لگی، اللہ کے رسول، میرا شوہر مجھے اس طرح بول دیا کہ آج کے بعد تو میری ماں کے جیسی ہے، تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ حل کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ آیت نازل کیا، کوسی سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 سے لے کر 2۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، کیا؟ اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ سورہ مجادلہ کب اللہ تعالیٰ نازل کیا؟ اس کا جب تک ہم لوگ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، پس منظر نہیں سمجھیں گے، تو ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا بولا تھا میں کہ ایک عورت یعنی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تو میری ماں کے جیسی ہے بولے تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی بول دیے کہ غصے میں بول دیے، کچھ بھی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، انبن ہو، آج کے بعد تو میری ماں کے جیسی ہے۔ اب بولتے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا شوہر مجھے اس طرح ماں بول دیا، اب میں کیا کروں؟ اب اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے بولا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سن لیا اس بات کو، جو عورت تیرے پاس آئی اے محمد اور آ کے بحث کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، یعنی پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے، تو تم دونوں کی بات اللہ تعالیٰ سن لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ تو میری ماں کے جیسی ہے، تو صرف بولنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، ان کی سگی ماں جو ان کو جنم دی وہی ماں رہے گی، لیکن صرف زبان سے بولنے سے کوئی سگی ماں کی طرح نہیں ہوتی، اور میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت بری بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا بول کے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا۔ پھر
اس کا حل یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنے کیے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. اگر ان کے لیے گردن آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے. جو لوگ اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہاں اگر کوئی غصے میں اس طرح بول دیا تو پھر اب اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. یا تو ایک غلام کو آزاد کریں گا, اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو 60 روزے رکھیں گا, یا نہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں گا. یہ مسئلہ روزے کے حالت میں ہم بستری کرنے والوں کے لیے بھی یہ کفارہ ہے. تو یہ جو اپنی بیوی کو کوئی ماں بول دیا تو اس کے لیے بھی یہ کفارہ ہے. یہ کام اسے کرنا ہوگا. رشتہ نہیں ٹوٹتا, رشتہ تو قائم رہتا, لیکن یہ کام اسے کرنا ہوگا. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور 4 میں واضح کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہے. یعنی کسی سے دشمنی کرنا ہے, اللہ کے لیے دشمنی کرو, اللہ کے لیے دوستی کرو. کیسے؟ دیکھو, مومن وہ نہیں جو صرف نماز روزہ کرتا ہے, بلکہ مومن وہ ہے جس کی زندگی کے تمام معاملات دین کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. صرف نماز روزہ کر لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان بولیے, نہیں. اس کا ہر مسئلہ زندگی کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا, شریعت جیسا بتا رہی, اسلام جیسا بتا رہی ویسا ہونا. حتیٰ کہ وہ کسی سے محبت یا دشمنی بھی کرے تو اس کا معیار بھی اللہ کی ذات گرامی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ محبت بھی کسی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. یعنی ان کے ہاں کسی سے محبت کرنے کے لیے رشتہ داری, پیسہ یا عہدہ یہ معیار نہیں ہوتا. وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. یعنی سچا مسلمان پیسوں کو دیکھ کے محبت نہیں کرتا. سچا مسلمان صرف خاندانوں کو یا رشتہ داروں کو دیکھ کے محبت نہیں کرتا. سچا مسلمان بڑے عہدے والا ہے بول کے عہدے کو دیکھ کے نہیں کرتا محبت. سچا مسلمان اللہ کے لیے محبت کرتا. کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کا معیار اللہ کے لیے محبت, کیونکہ ایک مسلمان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ مسلمان ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بول رہا؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ یعنی تو ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, ان کو نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یعنی ایک مسلمان ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی مخالفت کا مطلب اللہ کی بات نہیں مانتے, رسول کی بات نہیں مانتے, اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں, تو ان لوگوں سے ایک سچا مومن محبت نہیں کرتا. خواہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہو. سگا باپ بھی اگر اللہ کا دشمن ہے, مشرک ہے, ایک سچا مسلمان سگے باپ سے بھی محبت نہیں کرتا, وہ اللہ سے اور مسلمانوں سے محبت کرتا. سگی ماں ہو, باپ ہو, بیٹے ہو, اس کے خاندان کے, اس کے بھائی, کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو, وہ ان مشرکوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ سے کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے دشمنی کرنا ہے یا ان لوگوں سے جنگ کرنا ہے, نہیں. اگر سگے ماں باپ بھی مشرک ہے, یا تو اسلام قبول نہیں کرے یا پھر مسلمان ہو کے بھی وہ مشرک ہے, تو پھر ان کے خدمت کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے. لیکن جب بات آتی ہے ان کی اور اللہ کی, جب بات آتی ہے ان رشتہ داروں کی, ان بھائیوں کی, ان خاندان والوں کی, اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی, تو ایسے معاملات میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے, سگے رشتہ داروں کی, سگے ماں باپ کی بھی بات ہو ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے, اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے
نہریں بہتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے, ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ لوگ اللہ کے گروہ ہے. یاد رکھو, یہ یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, جو سکسیس ہونے والے ہیں. کون؟ جو اللہ کا گروپ ہے وہی سکسیس ہونے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ حشر شروع ہو رہا ہے. سورہ حشر میں جیسا کہ یہود کے قبیلے بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی کا واقعہ آ رہا ہے. پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں ذلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اب اگلی صورت میں اس کی ایک مثال ذکر ہو رہی ہے. کیسی مثال؟ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے. مدینہ میں یہودی تھے, جیسا کہ پہلے سے میں بولتے آ رہا ہوں, لیکن ان کے 3 قبیلے تھے. ان کے آبا و اجداد فلسطین سے اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں آخری نبی آنے والے ہیں. یہ اصل میں فلسطین میں رہنے والے تھے, لیکن یہاں پر مدینہ کو اس لیے آئے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی مدینہ میں آئے گا, اس لیے وہ لوگ یہاں پر آ گئے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے فلسطین سے یہاں ہجرت تو کی, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول تو ہمارے قبیلے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے ہیں, تو انہوں نے قبائلی تعصب میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے. یہود, پہلے سے میں یہ بات سمجھاتے آ رہا ہوں, یہودیوں کی دشمنی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ وہ آئے, آخری نبی یہاں آئیں گے, اس کو ہم مانیں گے بول کے تو آئے, لیکن کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے. یہ جو بنو اسحاق, اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہے نا, وہ خاندان سے نہیں ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیوں آئے؟ اس لیے ہم نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ان کی دشمنی تھی, اور سازشیں بھی کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے رابطے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے, یعنی یہودیوں کے پاس ایک کام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. انہوں نے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا. یہودیوں کے گھر میں ایک دیوار کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے, اور یہ پلاننگ کی کہ اس مکان کے اوپر چڑھ کے اوپر سے بڑا پتھر, جو چکی کا پتھر ہوتا ہے, وہ پتھر پھینک دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اس طرح یہودی پلاننگ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی یہ پلاننگ ہوئی. بعد میں کہیں گے, یعنی پتھر گر گیا, بعد میں بولیں گے پتھر تو خود ہی پھینک دیں گے, بعد میں بولیں گے کہ ہاں اوپر سے پتھر گر گیا, اس طرح بول دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اڑ گئے. اس عہد شکنی پر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا, اور چند دن اپنے قلعوں میں وہ محصور رہنے کے بعد انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی ظاہر کی, جسے آپ نے قبول فرمایا, اور وہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے. یہ بات جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی, اللہ کے رسول تو وہاں سے چلے گئے, بعد میں صحابہ کو بتائے, تو پلاننگ یہ ہوئی کہ اب ان یہودیوں کو یہاں پر نہیں رکھنا. تو سب مل کے مسلمان یہودیوں کے قلعوں کو محاصرہ کر لیے. تو یہودی کیا بولے, نہیں ہمیں چھوڑ دو, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہم اب آپ سے جنگ نہیں کریں گے, ہمیں یہاں سے ہم مدینہ میں رہیں گے نہیں. تو اس طرح ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا. سورہ حشر آیت نمبر 1 سے 4 اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بات ہم لوگوں کو واضح ہوتی ہے. انصار کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ, انصار کون؟ جو مدینہ میں اسلام قبول کر لیے ان کو انصار بولتے ہیں. وہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں, اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجروں کو دی جائے, اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو. اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھو اصل میں آیت سمجھنا کیسے سمجھیں گے, اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ مدینہ میں اسلام قبول کرے سو انصار صحابہ کی فضیلت بتا رہا. کیا بول کے بتا رہا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ کو آئے ان سے یہ لوگ ایسی محبت کرتے ہیں کہ خود تنگی کے حالت میں ہونے کے باوجود بھی ان کو دیتے ہیں جو مکہ سے آئے, سب کچھ چھوڑ کے آئے,
اور ان کے سینوں میں کسی چیز کی خواہش نہیں پاتے، یعنی وہ جو دیتے ہیں ان لوگوں کو، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اپنے سینوں میں تنگی نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بھوک سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے تو انتظام کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اعلان کرتے ہیں کوئی ہے آج میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ان کا نام ابو طلحہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا۔ اب وہ لے کے گھر کو جاتے ہیں بھوکے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ میں ایک مہمان کو لے کے آیا، آج کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو بیوی کہتے ہیں اے ابو طلحہ مہمان کو لا لیے، لیکن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے، مہمان کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بس اتنا کھانا ہے کہ صرف شام میں ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، چند روٹی کے ٹکڑے ہیں جو بچوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، آج تو تمہارے اور میرے لیے بھی کھانا نہیں ہے، اب مہمان کو کیسے کھلائیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں مہمان کو واپس تو نہیں کرتا، لیکن ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ پلاننگ کیسی ہے؟ رات کو جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے دسترخوان لگا دینا، کھانے کی چیزیں دسترخوان پہ رکھ دینا اور کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ جیسے ہی اندھیرا چھا جائے گا میں مہمان کے سامنے بیٹھوں گا اور میں ایکٹنگ کروں گا کھانے کی، بچوں کو کسی بہانے سے کھلا کے پھسلا کے سلا دینا، بچے بھی بھوکے رہیں گے، تو بھی بھوکی رہے گی، میں بھی بھوکا رہوں گا، مہمان کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ میں بھوکا ہوں، بس جو بھی روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ مہمان کو ہم کھلا دیں گے۔ اس طرح پلاننگ کرے اور اس صحابی کو کھانا کھلا دیے، چراغ بجھا دیے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ آیت نازل کرا، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل کرا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو، وہ خود ضرورت مند ہے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ پر ترجیح دیے اس غریب صحابی کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارتیں سناتا تھا قرآن میں، اور صحابہ کی محبت ایسی تھی اپنے مسلمان بھائی کو خود بھوکا رہ کے کھلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کے لیے قرآن میں آیتیں بھی نازل کرتا تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے اگلی زندگی کے لیے ہم کیا تیاری کریں اس کے بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کا حکم دے رہا۔ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ کل کا مطلب یہ جو مارچ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اپریل کے لیے کیا تیاری کرے، یہ نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے کل، اس کے لیے کیا تیاری کرے، اپنے آپ سے سوال کرو۔ دنیا کے لیے تو بہت تیاری ہے، دنیا کے بارے میں اگر سوال کریں گے تو کل کے لیے کیا ہے جی تیاری، ہر بچے سے لے کے جوان بوڑھا کسی سے بھی پوچھو کل کی تیاری سب بتا دیں گے۔ پڑھنے والے بولیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں ڈگری حاصل کرنا ہے، ہمیں ایگزام میں اچھے مارکس لانا ہے، ہمیں جاب کرنا ہے، ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں بچوں کی شادیاں کرنا ہے، ہم کو پلاٹ خریدنا ہے، ہم کو یہ کرنا وہ کرنا، اس کے بعد پوتے ہیں، اس کے بعد نواسے ہیں، ان کی دیکھ بھال، یہ وہ سب دنیا کی پوری پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا کل کے لیے کیا تیاری کرے۔ اگر ایک پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ ابھی موت کے فرشتے کو بھیج دیا جو کل آنے والا ہے، اس کل کے خبر کے لیے کیا تیاری کرے، اس کی کوئی پلاننگ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی ہمیں یاد دلا رہا، ہر شخص اپنے آپ کا حساب لے، اپنے آپ سے یہ ہمیشہ سوال کر لے تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ میرے پاس اگر موت کا فرشتہ ابھی بھیج دیا، میں اگر ابھی مر گیا تو پھر میرے کل کے لیے میں کیا تیاری کرا۔ دنیا کے لیے تو بہت پلاننگ ہے، خبر کے لیے کیا پلاننگ ہے، آخرت کے لیے کیا پلاننگ ہے، یہ بھی فکر کرو، اس کی بھی تیاری کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کا ذکر ہے، وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی صفات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 22، 23، 24۔
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سب اللہ کے نام. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا، وہی بے حد رحم کرنے والا، نہایت رحم مہربان ہے. وہی اللہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، اپنی مرضی چلانے والا ہے، بے حد بڑائی والا ہے، پاک ہے، اللہ سے پاک ہے وہ اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ سب اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا. اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہو رہا. سورہ ممتحنہ اصل میں اس کا بھی اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو دیکھیے، جب اہل مکہ نے یعنی مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا، جیسا کہ شاید میں کل بتایا ہوں گا صلح حدیبیہ کا جو واقعہ. صلح حدیبیہ میں مکہ والوں کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھ لیے کہ اگلے 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اور بھی بہت سارے معاہدے، اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں لکھے گئے تھے، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگلے 10 سال تک ہم لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. لیکن ان لوگوں نے یعنی مکے کے مشرکوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ ہم مکہ پر حملہ کریں گے. پروگرام بنایا کہ اب یہ مکہ والے سمجھنے والے نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے درمیان معاہدہ تھا پھر بھی توڑ دیے، تو اب ہم لوگ حملہ کریں گے. چونکہ مکہ حرم ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلاننگ کی کہ وہاں لڑائی نہ ہو اور مکہ پر قبضہ بھی ہو جائے، لڑائی بھی نہیں ہونا اور قبضہ بھی کر لینا. اس کی پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. یہ ایسی صورت ہی میں ممکن تھا کہ مکہ والے مقابلہ نہ کرتے. اگر مقابلہ کریں گے تو لڑائی اور قتل و غارت گری ضرور ہوگی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کیا کہ ہماری تیاری کی کوئی خبر اہل مکہ تک نہ پہنچے. یعنی اگر ہم پہلے سے بول کے گئے تو ان لوگ بھی تیاری کر لیتے، دونوں مل کے لڑتے مکہ والے پھر صحابہ، تو پھر وہ قتل و غارت گری ہوتی. ایسا نہیں ہونا، ہم اچانک چلے جائیں گے. ایک پلاننگ بنائے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہونا مکہ والے کو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے صحابہ میں مشورہ کر کے پلاننگ بناتے ہیں مدینہ جانے کی. مزید اللہ سے دعا بھی کی کہ ہماری تیاریوں سے اہل مکہ غافل کرے، اللہ اہل مکہ کو غافل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے. مگر ایک صحابی ہے جن کا نام حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کرے کہ ان کے بچے مکہ میں ان کے کچھ دوستوں کے پاس رہ رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ دوستوں نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو مجھے بھی ان پر احسان کرنا چاہیے. اب دیکھو، مدینہ میں صحابہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے مکہ پہ جانے کا، حملہ کرنے کا، اور ان کو نہیں معلوم ہونا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے، اندر پروگرام بنا رہے. اب کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کو ہی یہ بات معلوم ہے، تو ان مسلمانوں میں ایک صحابی جن کا نام حاتب تھا، ان کے بچے مکہ میں تھے ان کے دوستوں کے پاس. تو انہوں نے سوچا کہ اب مکہ والوں کو تو نہیں معلوم یہ پلاننگ، لیکن میں کیا کروں گا، یہ بات میں پہلے کسی کے ذریعے مکہ کے میرے ان دوستوں تک پہنچا دوں جو کہ میرے بچوں کی حفاظت کر رہے، مکہ میں میرے بچے ان کے پاس رہ رہے، تو اب وہ لوگ میری ہیلپ کرے تو میں بھی ان کی ہیلپ کر دوں گا. تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنی تیاری کر لیں حفاظت کی. اس لیے وہ صحابی کیا کرے، ایک خط لکھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملہ کرنے کی اطلاع دے دیے اور ایک عورت کو بھیج دیے کہ تو جا کے وہاں پر پہنچا دے. صحابی تھے حالانکہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی. اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیا کہ دیکھو ایک صحابی ہے جو اس طرح پلاننگ کر کے خط دے کے بھیج دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوار بھیجے اور خط کو قبضے میں لے لیا. اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو صحابہ کو بھیجے، غالباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، اس عورت کو پکڑ لینا، راستے میں وہ ملے گی اور اس کے پاس خط رہتا اسے لے لینا. اب جب اس خط کو کھول کر دیکھا گیا تو اس پر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے سو خط موجود تھا. یہ سری غداری تھی، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، غداری تھی یہ، کیونکہ مسلمانوں کی پلاننگ مشرکوں کو بتانا یہ بہت بڑی غداری تھی. لیکن کیونکہ وہ بدری صحابہ تھے، بدری صحابہ کا مطلب
جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے ان کو بدری صحابہ بولتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ اس صورت میں صحابہ اکرام کو کفار سے اس طرح کی دوستیاں رکھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار دیا، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 سے 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجے، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے۔ تم لوگوں کو نکالے تھے نا وہ تو مکہ سے، ظلم کر کے زبردستی کر کے نکالے تھے نا، تم ایمان لائے بول کے، تو تم ان سے کیوں دوستی کر رہے؟ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ تم تو میرے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میری محبت میں نکلے، تم ایمان لا کے نکلے، تو پھر تم چھپی چھپی دوستیاں ان سے کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا، نہیں ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ آگے بھی بتاتا ہے کہ حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو کوئی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور اپنا ہاتھ اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم ان لوگوں کو بچانے کی جو پلاننگ تھی، اس طرح خط لکھ رہے تھے اور اس طرح دوستیاں کر رہے تھے، یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ دوستیاں کام آنے والی نہیں، اور یہ ایسے دشمن ہیں کہ موقع ملتے ہی تمہیں قتل کریں گے، پھر اس لیے ان سے دوستیاں مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہاجر عورتوں کا مسئلہ بیان کر رہا۔ ایک مسئلہ عورتوں کا یہ ہے، یہی صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا تھا اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ آج کے بعد کوئی مسلمان اگر اسلام قبول کر لے کے مسلمان بن کے مکہ سے مدینہ اگر آ گیا تو اسے تم مدینہ میں نہیں رکھ لینا، اسے تم واپس بھیج دینا، اور اگر کوئی مدینہ میں جو مسلمان ہیں انہیں اسلام چھوڑ کے مکہ واپس آنا چاہ رہا تو اس کو مکہ بھیج دینا۔ یعنی یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا جس کے بارے میں کل ایسا لگ رہا تھا صحابہ بھی ناراض تھے اس فیصلے سے، لیکن اللہ کے رسول بولے یہ اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں خاموش بیٹھنا ہے۔ یعنی مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ نہیں جا سکتا، لیکن مدینہ سے کوئی اگر آنا چاہ رہا تو آ سکتا ہے۔ اس طرح مکے کے مشرک لکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سگنیچر کر دیے۔ تو ہوا یوں کہ آئین اسی وقت کئی مسلمان، ایک مسلمان ان کا نام غالباً جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اسلام قبول کر کے روتے ہوئے آتے، اللہ کے رسول میں آؤں گا، لیکن مکے کے مشرک ابھی سائن ہو گیا، سگنیچر کر لیے، اب ان کو نہیں رکھ سکتے تم، بول کے واپس گھسیٹ کے لے کے چلے گئے۔ ایسا کئی مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن کچھ عورتیں تھیں، وہ عورتیں اسلام قبول کر کے مدینہ جانا چاہ رہی تھی۔ اب عورتوں کے بارے میں تو اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے عورتوں کے بارے میں تو نہیں ہے نا، مردوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اب ان عورتوں کا کیا کریں، واپس بھیج دینا یا پھر مدینہ میں رکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بولتا ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10، ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ ٹھیک ہے، عورتیں آ رہی نا اب مکہ چھوڑ کے مدینہ کو،
تو اب ان کی جانچ پڑتال کر لو. مطلب یہ کس لیے آ رہی ہے؟ یہ اسلام کے لیے ہی آ رہی، یا نہیں تو ان کا شوہر ظلم کر رہا، یا ان کو ان کا شوہر پسند نہیں ہے تو اس لیے وہ چھوڑ کے آ رہی، یا نہیں تو مدینہ میں رہنے کے لیے، یہاں آنے سے دولت ملتی، مال ملتا یا اچھا شوہر ملتا، اس لیے کوئی دنیا کی محبت میں آ رہی، یا نہیں تو حقیقت میں ایمان لا کے مسلمان بن کے، سچی مسلمان بن کے آ رہی. کس لیے آ رہی؟ پہلے جان پڑتال کر لو. اس کے بعد اللہ کے جان پڑتال کر لو. اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے. پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. اگر وہ سچی مومن ہے، مسلمان ہے، تو آپ ان کو واپس مت کرو. نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے. اگر ان کا نکاح ہو بھی گیا، وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے اسلام قبول کر کے اگر مدینہ آ گئی، تو اب ان کا جو شوہر ہے جو کہ ابھی تک کافر ہے، اب وہ ان کا شوہر نہیں رہے گا، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کے لیے وہ حلال نہیں ہوں گے اب. اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو. اب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ گئی، شوہر کافر ہے، تو اب وہ کیونکہ مسلمان بن گئی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن اب کوئی صحابی اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس صحابی کے لیے حلال ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے. اور ان کو مہر دے کے، جیسے نکاح ہوتا ہے مسلمانوں کا ویسا 2 گواہ بنیں گے، ولی بھی رہے گا، پھر اس کے بعد مہر دے کے تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یاد رکھو، کافر کا مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، مشرک کا مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. تو آج بھی اگر جو لڑکیاں اسلام چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو ان کا اسلام ختم. اور اگر کسی کافر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتی. اب بہت ساری بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی وہ اس کے دین پر رہیں گے، ہم ہمارے دین پر رہیں گے، نکاح بھی کر لیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، ہم مسلمان رہیں گے، وہ ہندو رہے گا. نہیں، اس طرح یہ نکاح بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح تم اس کے ساتھ نکاح کرنے سے تم مسلمان بھی باقی نہیں رہتے. اسلام قبول کریں گے تو کافر کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمان سے نکاح کریں گے. سمجھ رہے نا؟ اس طرح یاد رکھو. اب اسلام میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ شرائط بتا رہا ہے. کیا شرائط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مرد یا عورت مسلمان ہوتے تو ان سے کچھ باتوں کے تعلق سے بیعت لی جاتی تھی. اسلام قبول کر کے آ رہے تو پہلے ان باتوں کا تم وعدہ کرو. وہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے وعدہ کرو. کیا؟ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، پارٹنر نہیں بنائیں گے، شرک نہیں کریں گے. اب کوئی معبود نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، بس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، پہلی شرط. دوسرا کیا کریں گے؟ کہ ہم چوری بھی نہیں کریں گے اسلام قبول کرنے کے بعد. اور تیسری شرط، ہم زنا نہیں کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو قتل بھی نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے. تو یہ سب پہلے کنڈیشنز ہے. یہ سب چیزوں کے لیے تم راضی ہے تو ٹھیک ہے، اب کلمہ پڑھاتا ہوں، اب تم مسلمان ہو سکتے. اس کے بعد سورہ صف شروع ہو رہا. سورہ صف مدینہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں، بڑی اہم آیت. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. یہ بہت ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، تم وہ بات کیوں بولتے جو خود کرتے نہیں؟ بڑی بڑی باتیں تو بولتے ہو. آج بھی ہے نا، بہت سارے لوگ باتیں بہت بولتے ہیں، ایسا کرنا ویسا کرنا، مجلس میں آئے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کرنے کے لیے، لیکن خود نہیں کرتے.
نماز پڑھو بول کے بولنے والا خود نماز نہیں پڑھتا، پردہ کرو بیان کرنے والی خود پردہ نہیں کرتی، سنت پہ نکاح کرو بولنے والی بولتی ہیں لیکن خود سنت پہ نکاح نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سخت منع کر رہا، نہیں تم وہ باتیں کیوں بولتے ہو؟ تعریف کے لیے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں بولتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے، غلط بات ہے. سورہ صف آیت نمبر 11 سے لے کر 13 اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے، تو تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. مطلب کوشش کرو، اللہ کی راہ میں پیسے بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنا ٹیلنٹ سب کچھ لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لگاؤ. اب اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہو رہا. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے پہلی اقوام کی طرح ہفتے میں ایک دن جمعہ کو مخصوص کر دیا. یعنی پچھلی قوموں میں بھی اللہ کی عبادت کے لیے ایک دن مقرر تھا، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک دن مقرر کرا، وہ دن جمعہ ہے. ہفتے میں ایک دن وہ جمعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے کہ جمعہ کا حکم نازل ہوا. آپ نے مدینہ میں جمعہ پڑھانے کا حکم بھیجا اور یہاں جمعہ شروع ہو گیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پانچویں دن جمعہ تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد 5واں دن جمعہ کا دن آیا تو آپ نے وسیع میدان میں پہلا جمعہ پڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے 5ویں دن جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کر دیے. تو یہ جمعہ کا دن کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم؟ اسلامی معاشرے کی تعلیم و تربیت میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے آداب بیان کیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ آیت نمبر 9-10. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا؟ جمعہ کے دن جب اذان دی جاتی ہے تو تم سب کاروبار، دکانیں وغیرہ سب بند کرو، جمعہ کی نماز کے لیے جاؤ. یہ جمعہ اس لیے رکھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر جمعہ کے خطبات کے ذریعے اللہ رسول کی باتیں سنیں گے تو پھر تمہارا ایمان تازہ ہوگا، اور اس طرح تم کیا ہے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے بعد پھر جاؤ اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، پھر اللہ کی یاد کرتے رہو. تو جمعہ کی نماز واجب ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کے لیے آپشن ہے کہ وہ چاہیں تو جا سکتی ہے اور جانا بہتر ہے، نہ چاہیں تو کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی اور جمعہ کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھی. یہ سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہو سکتا تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، غلط ہے. فتنہ مسجد میں جانے سے نہیں ہوتا، فتنہ تو بازاروں میں جانے سے بھی ہوتا ہے. لیکن کوئی بازاروں میں جانے سے نہیں روکتا، لیکن مثالیں دیتے ہوئے کہ بھائی مسجد میں جانے سے فتنہ ہوتا نہیں. جس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہو، جانے آنے کا راستہ ہو، تو ایسی مسجدوں میں عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گی. جمعہ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، یاد رکھو. گھر میں اگر عورت پڑھ رہی ہو تو وہ صرف
ظہر کی نماز پڑھیں گی، جمعہ کی نماز صرف مسجد میں جا کے ہی پڑھیں گی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد منافقون، سورہ منافقون شروع ہو رہا ہے۔ اب منافقون میں دیکھیے منافق کون ہیں؟ مکہ میں تو منافق نہیں تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد منافق جو دل میں کفر چھپائے اور ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیے، یہ منافقوں کا سامنا ہوا۔ تو یاد رکھو منافقوں کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، غزوہ بنی مستلق میں فتح کے بعد مسلمان ابھی وہی موجود تھے، مہاجرین اور انصار کا ایک ایک آدمی اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر گئے، یعنی مہاجرین اور انصار یعنی مکہ اور مدینہ کے صحابہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گئے، تو دونوں میں اس پر تکرار ہو گئی کہ پہلے پانی کون پلائے گا، تکرار جھگڑے تک پہنچ گئی، دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم ہوا تو آپ نے بچاؤ کرا دیا۔ اس پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا، دیکھا میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ انہیں اپنے یہاں جگہ نہ دیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے آج ہمارے گریبانوں تک پہنچ گئے۔ ایک بچہ پاس کھڑا تھا، اس کی غیرت ایمانی نے یہ باتیں گوارا نہ کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ میری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو وہ بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو یہ باتیں کی گئی ہیں سب جھوٹ ہے، میں پکا مسلمان ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ اس پر یہ سورہ منافقون نازل کیا۔ دیکھو انصار اور مہاجرین میں ایک پانی کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا، جھگڑا شروع ہی ہونے والا تھا، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول خاموش بٹھا دیے، جھگڑا تو نہیں ہوا، لیکن کیونکہ مدینہ میں منافق تھے، رئیس المنافقین بولے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، انہیں کیا بولا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے میں پہلے جو بولا تھا ان کو یہاں پر جگہ نہیں دینا مدینہ میں بول کے، تم جگہ دیے، دیکھو آج انہوں ہمارے گلے تک پہنچ گئے۔ اس طرح بری بات بولا صحابہ کے تعلق سے۔ ایک بچہ سنا، اللہ کے رسول کو جا کے بول دیا، دیکھو انہیں ایسا بول رہا، تو اس کو معلوم ہوا تو ڈر ہوا، فوراً بھاگتے ہوئے آیا۔ اور منافق کیسے تھے معلوم ہے، آ کے کیا بول رہا، نہیں یہ سب جھوٹی بات ہے، میں سچا مسلمان ہوں۔ اور اس زمانے کا مسلمان فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا، دل میں کفر چھپاتا لیکن فجر کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ میں سچا مسلمان ہوں، بتانے کے لیے فجر کی نماز پہلی صف میں ٹھہرتا تھا اور بولتا تھا، اے لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، دیکھو ان پہ ایمان لاؤ بول کے بھی بولتا تھا، لیکن دل میں پورا کفر چھپا کے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہا، سورہ منافقون آیت نمبر 1 سے 6 تک اگر پڑھیں گے، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول ہے آپ، نہیں ہم بولتے نا تم سچے رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یقیناً اس کا رسول ہے تو، اللہ کو معلوم ہے، ان کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے وہ برا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ منافقوں کے تعلق سے بتا دیا کہ اے محمد یہ منافق ہے جو دل میں کفر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہو رہا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے ایمان اور اطاعت کی دعوت دیتے ہوئے کچھ باتیں کہتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ طلاق بھی شروع ہوتا ہے۔ سورہ طلاق میں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ انسان کا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی مرد کے طرف سے ظلم ہو تو عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا پھر کبھی عورت کی طرف سے ظلم ہو تو مرد کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو زندگی بھر روتے دھوتے ظلم سہتے ہوئے زندگی گزارو، اس طرح اسلام نہیں بولتا۔ اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو پھر سمجھانے کے بعد، جیسا کہ سورہ نساء میں ہم لوگ سنے تھے کہ کیسے کیسے سمجھانا، کیسے کیسے گھر بسانے کے طریقے کیا کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں اختیار کرنے کے بعد پھر بھی نہیں جمتا، تو مرد کو حق دیا طلاق دینے کا، عورت کو حق دیا اللہ تعالیٰ خلا لینے کا۔ عورت کو پسند نہیں ہے شوہر تو وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے، مرد کو پسند نہیں ہے تو مرد طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آج مسلمان عام طور پر زیادہ لوگ مسلمان کرتے ہیں، طلاق
ایک مرتبہ غصہ آیا کہ بول دیا طلاق طلاق طلاق، اس طرح طلاق ہو گئے؟ نہیں، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. طلاق دینے کا ایک بہترین سسٹم جو اللہ تعالیٰ بتایا، اس پر میرا الگ سے ایک لیکچر ہے، بہت لمبا وقت گزر جاتا ہے اس پہ اگر میں طلاق کو سمجھاؤں. تو اتنا یاد رکھ لو کہ اگر کوئی ایک مجلس میں غصے میں بولے، خوشی سے بولے طلاق طلاق طلاق، 3 نہیں 100 مرتبہ بھی اگر وہ طلاق بولتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک طلاق ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ تحریم. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی میں اسے پہلے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا، اے نبی تو تیری بیویوں کے لیے تیرے اوپر جو حلال ہے اس کو حرام کر لیا. کیا حلال تھا؟ اللہ کے رسول کیا حرام کر لیے؟ یاد نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کے دوران میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھایا تھا، یہ آیت بھی پڑھا تھا. اللہ کے رسول ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، بیویوں کے خواہش شہد کو حرام کر لیے تھے. اللہ تعالیٰ حکم دیا، کیوں اے محمد، اللہ تعالیٰ جس کو حلال کرا تم کون ہوتے حرام کرنے والے؟ نہیں کر سکتے اس طرح. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اہم آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اللہ کیا بول رہا؟ تم بھی بچو جہنم کی آگ سے اور تمہارے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خالی میں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلا روزہ رکھ لیتا ہوں، میں اکیلا قرآن سن لیتا ہوں، سیکھ لیتا ہوں، نہیں، تمہارے گھر والوں کو بچاؤ، تمہارے شوہروں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بچیاں، تمہارے بیٹے. تمہارے کو علم ہے تو کافی ہے، تمہارے بچوں کو چھوڑ دیتے، ان کو دین کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جنت میں کیسا جاتے جہنم میں کیسا جاتے نہیں معلوم ہے. تمہارے بچوں کو اگر تم دین کا علم نہیں سکھائے، ان کو نماز کی پابندی نہیں کرائے، ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائے، یہ تمہارے اوپر گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بول رہا تم بھی بچو جہنم کی آگ سے، تمہارے بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. کیسے بچیں گے؟ جب دین کا علم سیکھیں گے تو تب بچیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا؟ وہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر. جہنم میں اللہ پتھروں کو اور انسانوں کو ملا کے جلاتا، اور اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے ہیں. جہنم کے اوپر جہنم میں ڈھکیلنے والے سخت دل مضبوط فرشتے ہیں. کیوں سخت دل ہے؟ کیونکہ جہنمی جب روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان کے دل پگھلیں گے نہیں، وہ جلائیں گے. وہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تمہارا چیخنا چلانا سن کے وہ تمہیں جہنم سے نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ حکم مانتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری آیتیں ہیں. بہرحال قیامت کے دن ذاتی اعمال ہی کام آئیں گے، کسی کا کوئی تعلق کسی کو کام نہیں آنے والا ہے. یعنی میں فلاں پیر کو پکڑ لیا، میں فلاں امام کو پکڑ لیا، فلاں بڑے کو پکڑ لیا تو انہوں میرے کو جہنم سے بچائیں گے. کوئی جہنم سے نہیں بچائے گا. بلکہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے تعلق سے، لوط علیہ السلام کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود وہ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں آسیہ کی دعا سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں، آسیہ کون؟ ایک مومنہ عورت، فرعون کی بیوی، وہ جنت میں جائیں گی لیکن فرعون جنت میں نہیں جاتا. تو یہاں پر کیا اصل میں مومن ہونا، ایمان لانا اصل ہے. اب یہاں ایک مسلمان عورت ہے آسیہ، شوہر کافر ہے، تو کافر جہنم میں جائے گا، شوہر ہے لیکن وہ جہنم میں جائے گا. مسلمان رہنے کی وجہ سے آسیہ جنت میں جائے گی. اور دوسری طرف 2 عورتیں کافر ہیں لیکن ان کے شوہر نبی ہے، مسلمان ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کی بیویاں جنت میں نہیں جائیں گی. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کسی کے بھروسے پر بیٹھ کے کہ انہوں بخشائیں گے، انہوں بخشائیں گے، ان کی طرف سے ہم جنت میں جائیں گے، انہوں سفارش کریں گے، سب غلط بات ہے. کوئی کسی کا کام نہیں آتا. تو اسی کے ساتھ 28واں پارہ مکمل ہو گیا. اب 29واں پارہ شروع ہو رہا. 29ویں پارے میں 11 سورے ہیں. سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات.
سورہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں مکہ میں ہی یہ نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تمہارے کو جو موت دیا اللہ تعالیٰ, تمہارے کو جو زندگی دیا, تمہارے کو اس دنیا میں بھیجا, کس لیے بھیجا؟ صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں, اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں, ناچنے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں, صرف مال کماؤ, پیسے بناؤ, بیوی بچے شادیاں کرو, عیش و اور آرام کرو, اس کے لیے نہیں, بلکہ تم میں کون اچھا عمل کرتا یہ دیکھنے کے لیے, تمہارا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا بول رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا سورہ ملک آیت نمبر 3 سے 5 اگر پڑھیں گے ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ جو چیزیں پیدا کرا, جس نے 7 آسمان جو اللہ تعالیٰ بنایا, اس کے بنانے میں کوئی نقص ہے کیا؟ بار بار دیکھو تم, اللہ تعالیٰ جو بھی اس کائنات کو بنایا اس میں ذرا برابر ارے یہ ایسا نہیں ایسا رہنا تھا بول سکتے کیا؟ کوئی نقص کوئی نظر آتی کیا تم کو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جو بنایا وہ پرفیکٹ بنایا, اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا. پھر اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیوانہ بول رہے تھے, پاگل بول رہے تھے, مجنون بول رہے تھے. اور بے شک تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں, اور بے شک یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہے, یعنی ایک تو بہترین اخلاق والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ غور کریں گے, جو لوگ دنیا میں تندرست ہونے کے باوجود, کسی مجبوری کے باوجود نماز نہیں پڑھتے, ان لوگوں کی حالت قیامت کے دن کیا ہوگی؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. آیت نمبر 42-43 سورہ قلم. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی, حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا میدان محشر میں, قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوں گے اس دن, اے لوگو آج سجدہ کرو اللہ کے سامنے. سب کے سب سجدہ کریں گے, لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ ٹھہرے کے ٹھہرے رہیں گے. جھکنے کی کوشش کریں گے, ان کی کمر ساتھ نہیں دیتی, کمر جھکتی نہیں, سیدھے کے سیدھے ٹھہرے رہیں گے. وہ لوگ پوچھیں گے اللہ کیا ہوا, ہم تو دنیا میں اچھے تھے, اب جھکنا چاہ رہے اللہ تیرے کو دیکھنے کے بعد, تیری آواز سننے کے بعد, کیوں جھکنا نصیب نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ بول رہا تمہیں اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب تم دنیا میں تھے, کمر میں طاقت تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, جھک سکتے تھے, جب نہیں جھکے نا, چلو آج ٹھہرے رہو اسی طرح ذلت کے ساتھ, رسوائی کے ساتھ. قیامت کے دن سب مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے جھکیں گے, اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, یہ ذلیل لوگ ٹھہرے کے ٹھہرے رہیں گے. اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہو رہا ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 41 وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں, تم بہت کم ایمان لاتے ہو, اور نہ کسی کاہن کا قول ہے, تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی شاعر سے سن کے آیا, یہ کوئی جادوگر ہے, یہ جادو سیکھ کے آیا, ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ شاعر کا قول نہیں ہوتا, شعر و شاعری نہیں ہوتی, یہ جادوگر کا جادو نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا قرآن ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر سورہ حقہ میں فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے لے کر 24. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جب سور پھونک دیا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن زمین یہ پہاڑ روئی کی طرح اٹھیں گے، پہاڑ ہوا میں اٹھ جائیں گے، دونوں ٹکرا دیے جائیں گے. ایک بار ٹکرا دینا تو اس دن ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. اس دن قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا. بس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. کون سے؟ اللہ کے فرشتے اس دن کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ کے عرش کو اٹھا کے 8 فرشتے لائیں گے. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی. سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھ کر دیکھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. بس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے. کھاؤ پیو مزے سے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے. کیسے سمجھا رہا دیکھو اللہ تعالیٰ. قیامت کا دن آئے گا، پہاڑ زمین پورے کے پورے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اس دن کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال، جیسا کہ سرٹیفکیٹس ملتے نا بچوں کو، اگر کالج میں فرسٹ آئے، اسکول میں فرسٹ آئے تو ان کو بلا کے دیتے نا، لوگوں کو بلا کے، ہاں بھائی یہ بچی ہے فرسٹ رینک میں پاس ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بلا کے دے گا، لو سیدھے ہاتھ سے لو، سب کو دکھائیں گے ہم لوگ خوشی سے. ہم بھی ہمارے بچوں کے کیا ہے بھائی جو فرسٹ رینک میں پاس ہوتے نا تو ہم لوگ بھی وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ لوگوں کو میسج کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے رہتے، دیکھو بھائی ہماری بچی پاس ہو گئی، ہمارا بچہ پاس ہو گیا. قیامت کے دن بھی دکھائیں گے لوگوں کو. کون دکھا سکتے بولو؟ اب یہاں سوچیں گے، اور یہ قرآن کی آیتیں ایسی ہے، اگر میں ایک ایک آیت پہ رکتے ہوئے سمجھاؤں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ایک ایک آیت پہ غور کریں گے نا تو یہ پوری قرآن سمجھنے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہم کو. میں مختصر کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. تو دنیا میں ہمارے اعمال ایسے ہونا جو کل قیامت کے دن لوگوں کو دکھا سکنا. یہاں پر وہ نیک لوگ دکھا رہے، دیکھو بھائی دیکھو ہمارے اعمال، ہماری ڈیری دیکھو، ہماری کتاب دیکھو، اللہ ہمارے کو سیدھے ہاتھ میں دیا، دیکھو یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، دیکھو دیکھو، بلکہ قیامت کے دن بتائیں گے. اب آپ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا پچھلے 1 سال کی زندگی ہم جو کرے، 1 سال سے پچھلے 1 سال میں ہم جو اعمال کرے، اگر ہمارا کوئی ویڈیو نکالے یا پھر ہمارا اگر کوئی لکھتے ہوئے رہے، کیا وہ سب 1 سال میں ہم کرے سو باتیں، ہم کرے سو اعمال کیا لوگوں کو دکھا سکتے؟ دکھائے جیسے ہمارے اعمال ہیں. ہم گناہ کرتے چھپ چھپا کے. قیامت کے دن ایسے اعمال لے کے جانا جو دنیا میں بھی دکھا سکنا، اور قیامت کے دن بھی کوئی لوگ دیکھے تو ہمارے کو کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہونا. یعنی گناہ کرے تو شرمندگی ہوتی نا بھائی، اچھے کام کرے تو شرمندگی کس بات کی؟ تو ایسے گناہ نہیں کرنا جو لوگوں سے ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں. تو اس دن خوشی سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھریں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی بولتا جاؤ جنت میں مزے سے رہو، کھاؤ وہاں پر جو تمہارے دل میں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نافرمان جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ
ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 25 سے 37۔ جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا تو اچھا تھا۔ جو بچے فیل ہوتے نا ان کو اگر بلا کے جاؤ، تمہارے ماں باپ کو بلا کے لے کے آؤ، تمہارا سرٹیفکیٹ دیتے، بچے شرماتے، خود دیکھنے کے لیے پسند نہیں کرتے، ارے یہ نہیں ملتا تو اچھا تھا۔ امی ابا کو بلا کے لاؤ بول رہے، تمہارے ابا کا سگنیچر کرا کے لاؤ بول رہے، وہ بچے شرمندگی محسوس کرتے جو صحیح نہیں پڑھے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جو لوگ گناہ کر کے مرے وہ بھی شرمندہ ہوں گے، وہ لوگ بولیں گے کاش یہ نام عمل، یہ کتاب ہم کو نہیں ملے تو اچھا تھا، اتنے گناہ کرے، اب کیا چہرہ لے کے اس کو لینا، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں رہتا یہ کتاب کیا ہے، میرا حساب کیا ہے، تو بہتر تھا کاش وہ موت کا کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی جو مر گیا نا وہیں پر میرا پورا ختم ہو جاتا تو اچھا تھا، پھر قیامت کے دن کیوں اٹھا، اور میرا مال کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھے برباد کر دی، میری حکومت بھی برباد ہو گئی، میرا مال پیسہ 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 بول کے بھاگتا تھا دنیا میں، کچھ بھی کام نہیں آیا، اسے پکڑو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا فرشتوں سے، اسے پکڑو، اسے توق پہنا دو، گلے میں زنجیریں سنکیلاں ڈال دو اس کے، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے بس اسے داخل کر دو۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، ایک تو وہ ایمان نہیں لایا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، غریبوں کو بھی نہیں دیتا تھا۔ سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھوؤں کے سوا کوئی کھانا نہیں، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ اسی کے ساتھ یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب سورہ معارج، اس صورت میں بھی کفار کو تنبیہ اور نصیحت ہے، اور قیامت، آخرت، جنت، جہنم کی خبروں کا مذاق جو لوگ اڑاتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی تنبیہ کر رہا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ سورہ معارج آیت نمبر 1 سے 6۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، تو بس صبر کر، بہت اچھا صبر، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کافر سمجھ رہے بہت دور ہے قیامت کا دن، تم سمجھ رہے ایسا نہیں، وہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے تعلق سے جنت میں جانے والوں کے صفات کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نوح شروع ہو رہا ہے۔ نوح میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کیسے دعوت دیے اور قوم کیا جواب دی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے بعد استغفار کی فضیلت بھی ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 13 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اولاد جس کو نہیں ہے، جو لوگ غریب ہے، جو لوگ کیا ہے پریشان حال ہے، ان کے لیے استغفار کرنا کافی ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلوں سے باہر نکالے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن شروع ہو رہا ہے۔ سورہ جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا ایمان لانے کا ذکر ہے، جیسا کہ شاید کل یا پرسوں وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سنایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں جب قرآن پڑھ رہے تو جنوں کی جماعت جاری تھی، جن سن لیے، سن کے جنات ایمان لا لیا اور اپنے قوم کو جا کے دعوت بھی دے رہے تھے۔ یہ سورہ جن میں یہ تمام واقعہ، یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتا ہے۔ سورہ مزمل بھی نبوت کے ابتدائی زمانے میں ہی نازل ہوا۔ تو سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا، یہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے، اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور یہ جو کچھ بھی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی تھی، اس وقت سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے 7 والی آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں سورہ الق کی نازل ہوئی تھی 1 سے 5۔ قرآن میں سب سے پہلے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی سورہ الق کی، اس کے بعد جو دوسری آیت نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ کون سی؟ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 7۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے کمبل میں لپیٹنے والے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ڈرتے گئے تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے مجھے اڑا دو، مجھے ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے کمبل میں لپیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو، بس ڈرا، یعنی تیرا کام لوگوں کو ڈرانا ہے، اور اپنے رب ہی کی بس بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے، یعنی اپنے جسم کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک و صاف رکھ، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے، اور اپنے رب ہی کے لیے بس صبر کر۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تیرا کام دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اب دعوت کام کے لیے شروع ہو جا۔ پھر اس کے بعد سورہ قیامہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ قیامہ پوری سورت قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتاتا ہے، جیسا کہ 1 سے 5 اگر ہم دیکھیں گے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ تم سمجھ رہے کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، اٹھائے گا نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پورے درست کر کے بنا دیں گے۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، تو ڈرتا نہیں قیامت کے تعلق سے، گناہ پہ گناہ کرتا۔ اب یہاں پر ایک سائنس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ انگلیوں کے پورے یہ جو ہے نا ہمارے فنگر پرنٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا تم بول رہا۔ کب؟ 1450 سال پہلے بولا۔ فنگر پرنٹس کے تعلق سے شاید 100-150 سال پہلے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا دیا تمہارے فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، یہ جیسے ہیں ویسے کل قیامت کے دن اٹھا تو بول رہا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں جو باتیں ہیں سائنسدانوں کو بعد میں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد سورہ دہر بھی شروع ہو رہا ہے، اس کا موضوع بھی شکر اور کفر ہے، یعنی شکر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح اس آیت میں بھی بتایا، اس صورت میں بھی بتایا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتا ہے۔ سورہ مرسلات کا مضمون بھی آخرت کا ہے، آخرت کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے، اب یہ آخری آیت ہے، میں انشاءاللہ یہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 5 سے 15، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُفِسَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ
وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا، یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مقرر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. قیامت کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو یہ جو 29واں پارہ اور 30واں پارہ، اس میں بہت ساری تفصیل سے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بیان کیا. تو کبھی ترجمہ نکال کے قرآن کا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ رہے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر رہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ 29واں پارہ آج ہم مکمل کر لیے. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.